بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جیسے میرے ٹائٹل سے واضح ہے کہ میں 10 ایسی باتیں ڈسکس کر رہی ہوں جو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ بہت سی ان میں سے باتیں آپ کو شاید آپ کے بڑوں نے بھی بتائی ہوں گی کہ بیٹر ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ٹو ادر پیپل اینڈ مے بی یو نو دا ریزنس اور مے بی یو ڈونٹ نو دا ریزنس، تو لیٹ اس ایکسپلور دیم ون بائی ون کہ آخر وہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو بہتر ہے کہ ہم اپنے تک ہی محدود رکھیں اور دوسروں سے ڈسکس نہ کریں، اور کبھی ہو تو بہت ہی سرسری طور پر۔ یہ 10 اہم باتیں ہیں اور ان میں سے جو سب سے لاسٹ بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آئی نیور ایور ہرڈ اینی اسکالر ڈسکسنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ۔ اینی ہاؤ لیٹ اس ایکسپلور ون بائی ون۔ فرسٹ آف آل، آپ کے پرسنل پرابلمس۔ جی ہاں، پرسنل پرابلمس جو ہوتی ہیں ان میں سبھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیم اینڈ دے وانٹ ٹو شیئر اٹ وتھ سم بڈی۔ لیکن آپ کے ذاتی مسائل جو ہیں، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے۔ کہنے کو تو آپ انہیں ڈسکس کر دیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو آپ سے روزمرہ ملتے رہتے ہیں، چاہے آپ کے کولیگس ہوں یا آپ کے نیبرس ہوں، بٹ ان ریالٹی دے ریئلی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ وتھ یور پرسنل پرابلمس اینڈ پرسنل ایشوز، سو بیٹر کیپ دیم ٹو یور اون سیلف۔ اس لیے کہ اگر آپ ہر وقت اپنے ہی ذاتی مسئلے لوگوں سے ڈسکس کرتے رہیں گے اور انہیں روتے رہیں گے تو آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے شدید طور پہ بور ہو جائیں گے اور دے ٹرائی ٹو اوائڈ یو۔ سو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ اپنے ذاتی مسائل کو اپنے کسی بہت ہی پرسنل سے دوست سے ڈسکس کیجیے جو واقعی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہو یا وہ سننا پسند کرتا ہو، رادر دین ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی ہوم یو میٹ آن ڈیلی بیسس۔ سمپل ایز دیٹ۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از آپ کی سیلری۔ ہم نے سے اکثر نے سنا ہوگا کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ عورت سے اس کی عمر مت پوچھیے اور آدمی سے اس کی سیلری مت پوچھیے، مگر پتہ نہیں بہت سی جگہوں پہ میں حیران ہوں کہ لوگ ملتے ساتھ ہی فوراً پہلا سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں، وچ آئی تھنک اٹس ٹو مچ بد تہذیبی سمجھتی ہوں میں اس کو، جو میں نے تو کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کی سیلری کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ آپ کو پہلی ملاقات میں آپ سے سوال کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی سیلری کیا ہے۔ اب بیٹر ناٹ ٹو ڈسکلوز اٹ۔ اس کی کیا وجہ؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، اگر آپ کی سیلری ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم ہے واقعی، تو اٹ ول بی ڈیگریڈنگ یو ان دا آئیز آف دا پرسن۔ جو آپ کی سیلری کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہے ہیں ان کو آپ جو ہے کی سیلری اگر کم ہے تو یہ دیکھ کے وہ آپ کو ہلکا لیں گے۔ ہاں، وہ آپ کو ہلکا لیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ کی سیلری ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت ہائی ہے تو لیٹ می ٹیل یو کہ پھر وہ آپ کی جاب کو، آپ کی سیلری کو نظر لگا سکتے ہیں، وہ اس سے ایک جیلسی فیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے حق میں برا ہوگا۔ تو فرسٹ آف آل میں تو ہر شخص کو یہ مشورہ دوں گی کہ بہتر ہے کہ آپ دوسرے کی سیلری کی ٹو میں مت رہا کیجیے۔ جو شخص جو کما رہا ہے لیٹ دیم بی ہیپی وتھ دیٹ، اور جو شخص بتانا چاہ رہا ہے تو بیٹر ڈونٹ ٹیل اٹ۔ اس کے 2 مین ریزنز میں نے بتا دیے کہ اگر آپ کی سیلری کم ہے تو ویسے بھی آپ بتانا پسند نہیں کریں گے، شاید آپ اس کو بڑھا چڑھا کے جھوٹ سچ کر کے بتانا چاہیں، تو بہتر ہے ایسی جھوٹ نہ ہی بولیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی بہت اچھی سیلری ہے ماشاء اللہ سے تو بیٹر ڈونٹ ڈسکلوز اٹ، تاکہ دوسرا نہ جلن فیل کرے اور نہ ہی بلا وجہ آپ کو نظر لگائے اس حساب سے۔ اچھا دین دا تھرڈ تھنگ از یور پاسٹ ریزینٹمنٹس۔ ماضی کے جو آپ کی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کو بھی اپنے ہی تک محدود رکھیے۔ ان کو آپ دوسروں سے شیئر کریں گے تو وہی بات ہے کہ فرسٹ آف آل دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ۔ ان کو پہلے تو دلچسپی نہیں ہوگی آپ کے ماضی کے مسائل سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی ناراضگیوں سے، آپ کی گرجش سے، آپ کی دشمنی سے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ آپ خود ان کو اوور کم کرنے کی اور سالو کرنے کی کوشش کیجیے، مگر ڈونٹ ڈسکس اٹ ود ایچ ٹام ڈک اینڈ ہیری اراؤنڈ یو۔ اپنی ناراضگیوں کو، اپنی ایسے مسائل کو
بہتر ہے ان سب سے بچا کے رکھیے، تاکہ وہ جو ہے ان کے بارے میں ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نو ہاؤ نہ ہو، نہ ہی وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ریزینٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی جو یہ اب ہمارا فورتھ فیکٹر آ جاتا ہے کہ یور انسیکیورٹیز۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کچھ اپنے آپ کو انسیکیور سا فیل کر رہا ہوتا ہے، مے بی اکنامکلی، مے بی ایموشنلی، اور یہ ایسی ایک ویکنیس سی ہوتی ہے جو ہر ایک کی لائف میں ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حساب سے، چاہے وہ اس کے اکنامکلی کوئی انسیکیورٹی ہو، چاہے اس کی ایموشنلی کوئی ایسی پرابلم ہو۔ تو بہتر ہے کہ اس قسم کی جو مسائل ہیں آپ کے، اپنی انسیکیورٹیز کو اگر آپ اپنی کمزوریوں کو اور اپنے خوف اور خدشات کو ہر ایک سے ڈسکس کریں گے، تو وہ پھر آپ کو بہت انسیکیور سا سمجھے گا، یا وہ سمجھے گا کہ مے بی دیٹ پرسن از لیکنگ دا کانفیڈینس ٹو فیس دا پرابلمیٹک ایشوز آف ہز اور ہر لائف۔ تو وہ آپ سے نہ تو اس کو اتنی کوئی ایمپتھی ہو رہی ہے، نہ اس کو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے ایسی باتوں کو ان سے مت شیئر کیجیے، لیٹ بی لائک دیٹ۔ اچھا، ایک تو یہ سب مت شیئر کرنے سے بچے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ، لائک اف یو آر ہیونگ اینی جی ایف پی ایف، اور یو آر ہیونگ اینی میرٹل ایشوز، ریلیشن شپ کی جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کو بھی ہر دوسرے شخص سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میجورٹی جو ہے اس کو آپ کے ایسے مسائل سے کوئی دلچسپی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ہمدردی کا اظہار کریں گے، یا آپ کو ایسی پرابلمس میں کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ ریممبر دیٹ تھنگ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہمدردانہ انداز میں پوچھتے تو ہیں کہ جی آپ کو کیا پرابلم ہو گئی، کیا آپ کی جی ایف چلی گئی، کیا بیوی سے لڑ کے آئے ہیں، اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں، اور آپ اگر سمجھتے کہ جی ان کو آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے یا آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو کوئی اچھے مشورے دیں گے، تو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ غلطی پہ ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل ان کا یہ حساب ہے کہ وہ صرف دوسرے کا مزہ لینے کے لیے اور اس کی پرابلمس کو انجوائے کرنے کے لیے اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ یس، میں بالکل صحیح بتا رہی ہوں آپ کو۔ آپ بہتر ہے کہ دوسرے کو اس چیز کا انجوائمنٹ ہی نہ دیجیے، نہ اس کو مزہ لینے دیجیے۔ اگر آپ واقعی کسی بات میں پریشان ہیں اپنی کسی ریلیشن شپ میں، اسپیشلی اف اٹ از اے میرٹل پرابلم، تو آئدر یو کنسلٹ تھراپسٹ، یا تو آپ سیدھے سارے طریقے سے کوئی آپ کو اچھا تھراپسٹ مل رہا ہے آپ کے شہر میں تو آپ اس سے کنسلٹ کیجیے، اور ادروائز یو کین کنفائن اٹ ٹو یور ویری ویری نیئر اینڈ بیسٹ فرینڈ، وہ آپ کا دوست جو آپ اس کے مسائل سنتے ہیں اور وہ آپ کے مسائل سنتا ہے، اور ماضی میں بھی اس نے آپ کو گائیڈ لائن صحیح دی ہوئی ہے، تو بیٹر ڈسکس اٹ وتھ دیٹ پرسن۔ اور سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ جس شخص سے بھی آپ کو ریلیشن شپ ایشوز ہو رہے ہیں، ڈونٹ کیپ اٹ ٹو یور ہارٹ۔ بینگ اے تھراپسٹ، آئی آلویز ایڈوائز ادر پیپل کہ اگر آپ اپنی ریلیشن شپ میں سے مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ٹاک اٹ آؤٹ ٹو دا ادر پرسن رادر دین ڈسکسنگ اٹ ود دا تھرڈ پرسن۔ کسی تیسرے شخص کو اپنے مسائل آپس کے بتانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اسی شخص کو، اگر وہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ فیس ٹو فیس اس سے بات کر سکتے ہیں تو آپ اس سے بات کیجیے۔ اگر وہ آپ سے تھوڑا دور ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، ناراضگی کی بنا پر آپ کی جی ایف پی ایف سے آپ کی بات چیت اور ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں، تو بیٹر کال ہے اور واٹس ایپ میں آپ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیٹس دا بیسٹ ایڈوائس آئی کین گیو یو ایز اے تھراپسٹ، اسپیشلی فار دوز ہو آر ہیونگ پرابلمس ان دیئر کلوز ریلیشن شپ۔ اس کو کسی بھی تھرڈ پرسن سے مت ڈسکس کیجیے، اور اسپیشلی ان بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اس لیے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ویسے بھی میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں دا کلوزسٹ ریلیشن شپ، اور اس میں آپ جتنا ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے فیئرلی ایک دوسرے کی باتیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں آپس میں ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ آرام سے سلجھا سکتے ہیں، رادر دین گرل گوئنگ ٹو دیئر پیرنٹس، اور وہاں جا کے وہ اپنے میاں کے خلاف بات کریں، یا ایک لڑکا اپنی ماں سے یا باپ سے بیوی کے خلاف باتیں کرے گا،
وقتی طور پر آپ یہ سب کر جائیں گے، بعد میں اگر آپ کی آپس میں صلح صفائی ہو بھی چاہتی ہے تو وہ تمام لوگ، گھریلو لوگ جن سے آپ نے اپنے میاں یا اپنی بیوی کی برائیاں کی ہوئی تھیں، ان کے دل میں تو یہ باتیں بیٹھی رہ جائیں گی، چاہے آپ اس ریکنسائلیشن کر بھی لیں. They might not be giving them that much respect which they used to give them before listening to all those issues. So the best advice I am going to give all of you is to better discuss it by your own self rather than talking to any other person. Either you better go to a very objective person who can be only a therapist. ایک تھراپسٹ ہی ہے میرٹل تھراپسٹ جو میرٹل ریلیشن شپس پہ ایکسپرٹ ہے، آپ اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اس سے شیئر کر سکتے ہیں رادر دین اینی ریلیٹیو آف یورس. چلیے اچھا، یہ تو ہو گیا. اب ایک اور بات بہت سننے میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نیکی کر تو دریا میں ڈال اینڈ ڈونٹ یو ڈسکس اباؤٹ یور گڈ ڈیڈس. ہاں جی، اس پہ بھی میں وہی بات کہوں گی کہ انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے. کہتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ آپ اپنی جو اچھی باتیں ہیں یا اچھے کام ہیں ان کو ہر ایک سے مت ڈسکس کیجیے، اس لیے کہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ نیکی کر رہا ہے اور جتا رہا ہے یا بتا رہا ہے یا اپنے آپ کو بہت اچھا شو کرنا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کیجیے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو ہر وقت ان کا ہی چرچا مت کرتے رہیے کہ لوگ اس سے یہ غلط امپریشن لیتے ہیں کہ یہ بڑبولا ہے یا اس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہے. ایک حساب سے اس بیس پہ منع کیا جاتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں مائی اوپینین اباؤٹ دیٹ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ ہیں، ایسے لوگوں میں ہیں جو ہارڈلی کبھی اچھے کام کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرنے سے وہ اوائڈ کرتے ہیں مانیٹرلی اور ایز فار ایز دیئر ایڈوائزز آر کنسرن، تو وہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ایک حد تک معاشرتی حساب سے بہتر ہو سکتا ہے اور اس پہ کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں میں کبھی کبھی اپنی اچھی گڈ ڈیڈس کی ڈسکشن کر دینی چاہیے جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بہت ہی خسیس ہیں یا یہ دوسرے کی مدد کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں سرے سے. تو ایسے لوگوں میں کبھی کبھی تذکرہ کر دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن ہر بار ہر جگہ اپنی واہ واہ کرانے کی چاہت میں اور اپنی تعریفیں سننے کے لیے اپنے اچھے کاموں کو مت ڈسکس کیجیے، اس لیے کہ لوگ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. تو اور دوسری وہ محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی نیکی کیجیے تو اس کو اپنے ہی تک محدود رکھیے اور چھپا کے رکھیے. تو اگر کبھی آپ ڈسکس کر بھی رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے کہ سپوز اف پیپل آر لائکنگ یو فار یور گڈ ڈیڈس اور یور پرسنالٹی اسپیکٹس، تو وہاں پر آپ کبھی کبھی اس نیت سے کر سکتے ہو کہ یہ مجھے فالو کریں اور اس پہ عمل کریں دوسروں کو. اگر آپ اس نیت سے بتا رہے ہو تو چلتا ہے، لیکن ہر بار صرف اپنی واہ کے لیے اگر ایسا کریں گے تو اٹ از اے بیڈ تھنگ اینڈ بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ تھنگ. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ریلیشن شپس اپنی پرسن جو ہوتی ہیں ان کی پرابلمس اپنے تک رکھیے. اسی طرح آپ کی فیملی میں، یہ تو ہم نے بچپن سے اپنے پیرنٹس سے بھی سنا ہے کہ بھئی گھر کی بات باہر جا کے مت کیجیے. جی ہاں، تو یہی بات میں بھی یہاں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ادر دین ہسبینڈ اینڈ وائف، کوئی پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کے کلوز ریلیٹیوس کوئی ایسا مسئلہ ہے چل رہا ہے یا ہے، اس کو آپ ہر ایک سے باہر جا کے ڈسکس مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کی فیملی آپ پہ کنفائن کرتی ہے، وہ آپ پہ بھروسہ کرے ہوئے ہے. اس نے اگر آپ اپنی سیکریٹس آپ سے شیئر کی ہیں فیملی ممبرس نے، تو ایک طرح سے انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے اور آپ ان کے اس اعتماد کو قائم رکھیے. اپنی ان کی پرسنل باتیں، ان کی سیکریٹس باہر کسی بھی شخص سے شیئر مت کیجیے. یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اس سے وہ آپ کا ٹرسٹ بھی قائم رہے گا اور وہ ایسا انہیں فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا دھوکہ کر دیا یا آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا باہر کہیں پہ، کیونکہ بات منہ سے جب نکلتی ہے تو پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. یو کانٹ ایبل ٹو
اسٹاپ اٹ. میں محاورہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مارنے والے کا آپ ہاتھ روک سکتے ہیں مگر بولنے والے کی آپ زبان پکڑ نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک بات آپ کے دل میں اور دماغ میں ہے وہ آپ کی بات کی ویلیو بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. جہاں آپ نے اسے بول دیا تو پھر وہ پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کس منہ سے نکلی تھی. تو اسی لیے بیٹر ڈونٹ ڈسکس یور فیملی پرسنل ایشوز ود دو پیپل ہو آر just ordinary people and who are not close to you or to your family. Anyhow, اچھا یہ سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہوتی ہے ہم سب کے فیوچر پلانس. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فیوچر کے لیے بہت اچھے اچھے پلانس بنا رہے ہوتے ہیں اینڈ دین دے اسٹارٹ ڈسکسنگ اٹ. ابھی انہوں نے اس کے لیے پہلے اسٹیپ بھی نہیں لیا ہوتا مگر دے اسٹارٹ ڈسکسنگ اٹ ود دا ادر پیپل. وہ اپنی اس میں روا روی میں وہ ساری اپنی پلاننگ جو ہے دوسروں سے ڈسکس کر دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے برائی کا عنصر ایسے آ جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلانس آپ کے جو ہیں ان پہ آپ کام نہیں کر پاتے. اس میں اگر دوسرے کو یاد رہ گیا تو پھر وہ آپ کو ٹیز کرنے کے لیے بار بار آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ بھائی کیا ہوا. جیسے آپ کہیں باہر جانے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ڈسکس کر دیا, اب آپ کو ویزا نہیں ملا یا آپ کی اور کوئی پرابلمٹک باتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ پھر بار بار آپ سے پوچھیں گے بٹ یو ریئلی ڈونٹ ہیو اینی آنسر ہاؤ ٹو کلیئر دا تھنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی پلاننگس کو نظر بھی لگا دیتے ہیں. جی ہاں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پلانس کو نظر لگا دیں گے اور وہ آپ کی ان کی انٹینشنس اچھی نہیں ہوتی ہیں آپ کی طرف اور اس سے بھی آپ لاس میں چلے جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ نے فیوچر میں جو بھی پلانس کر رکھا ہے اس کو بھی اپنے تک ہی محدود رکھیے. never to discuss it to your colleagues or to your so called friends. ایک ریئل فرینڈ میں اور سو کال فرینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کو آپ کو پہچاننا چاہیے اپنی بہتری کے لیے. اب میں تو اسی پہ بلیو کرتی ہوں کہ دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا, اسپیشلی ناؤ ڈیز. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ہمارا جو 9th بات آتی ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اس کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے پرسنل پاسورڈس جو ہیں آپ کے موبائل کے, کمپیوٹر کے, لیپ ٹاپ کے اور آپ کی جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکیورٹی ڈیٹیلس جو ہوتی ہیں بینکس کی, ATM کارڈس کی, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بیٹر کیپ اٹ ٹو یور اون سیلف. کامن سی بات ہے, ڈونٹ ٹرسٹ. آج کل ویسے بھی کوئی اس قابل اتنا ٹرسٹورتھی نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو شیئر اٹ ود ایوری ادر پرسن. باتوں باتوں میں یا ویسے ہی ان کے انسسٹنٹ پہ یا ویسے کسی بھی ریزن کے بہاف پہ بیٹر نیور ایور ٹو ڈسکس دیٹ تھنگس. چلیے یہ تمام باتیں ان میں سے بہت سی آپ کو پتہ ہوں گی مگر آپ عمل نہیں کرتے ہوں گے, لیکن سیریسلی یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا چاہیے لائف میں. اچھا, اب سب سے آخری پوائنٹ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے and it is related to our religion and I never ever heard any scholar talking about that issue. وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ don't talk about your good deeds. The second and the most important thing about deeds is that never ever to talk about your bad deeds also. جی ہاں, ویسے تو کوئی بھی اپنے عیبوں پہ اور اپنی برائیوں کو بتانا نہیں چاہتا, لیکن آج کل عجیب سی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ جب غلطی کر لیتے ہیں, اسپیشلی اینی سن, ہیئر آئی مین ٹو سے بیڈ ڈیڈز مین اینی سن, جو آپ نے کبھی کوئی ایسا گناہ کر دیا. جہاں سیریسلی غور سے سنیے گا, کوئی ایسا گناہ جو آپ نہ چاہتے ہوئے کر گئے زندگی میں, چاہے وہ بڑا تھا چھوٹا تھا اور اس کا پردہ رہ گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پردہ اس حساب کا کہ وہ چیز آپ کو پتہ ہے یا آپ جانتے ہیں کہ خدا کو پتہ ہے, بس اس کا کیونکہ خدا کو تو ہر چیز معلوم ہے. چاہے آپ بالکل تنہائی میں کوئی کرائم کر رہے ہوں گے یا اچھا کام کر رہے ہوں گے, ہی کین سی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ وی آر ڈوئنگ. تو اس حساب سے اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی ایسا گناہ کر دیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو پتہ ہے اینڈ اینی ادر پرسن نیور نیو دیٹ تھنگ, تو اب کچھ بھی ہو جائے یو نیور ایور ڈسکلوز اٹ ٹو اینی بڈی. آپ یہ کبھی کسی سے ڈسکس مت کیجیے. بلیو می, آپ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ چاہیے جا کے آپ صحیح بخاری حدیث
کھول کے دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو اس ٹاپک پہ کہیں نہ کہیں حدیثیں مل جائیں گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، اس لیے کہ جب ایک بات کا پردہ خدا نے رکھا آپ کا اس دنیا میں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس کو ڈسکلوز کیجیے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کرائم کر دیا، کوئی گناہ کر دیا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، میں کہنا نہیں چاہتی، پھر بھی اگر خدا نخواستہ آپ سے قتل ہو گیا ہے، یا آپ نے کوئی ایڈلٹری کا فعل ایسا کر دیا ہے، اور اس سے بھی آگے پیچھے کوئی ایسی کام کیا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے بس، تو بیٹر کیپ اٹ ٹو یور اون سیلف. آج خدا نے جہاں دنیا میں آپ کا پردہ رکھا ہے تو آپ سوری کیجیے، معافی مانگیے، اور امید کیجیے کہ آخرت میں بھی وہ آپ کا پردہ انشاءاللہ ضرور رکھ دے گا. unless and until you are going to disclose it. ہمارا مذہب جو اسلام ہے، اس میں کنفیشن جو ہے ایک طرح سے حرام ہے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ تھنگ. یہ میں نے واقعی نہیں سنا کہ میں نے کسی اسکالر کو یہ بولتے، لیکن یہ حقیقت ہے. کرسچینٹی میں تو پادری کے پاس جا کے آپ اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور کنفیشن کرتے ہیں، بٹ ان آر ریلیجن، ان مسلمس، اٹ از فاربیڈن. یہ بات منع ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا، اور کہیں پہ بھی نوٹ کر لیجیے اپنے دل یا دماغ یا کسی بھی جگہ پر، کہ یہ شاید آپ کو عام شام کوئی اس بات پہ بات کرتا ہوا نہ ملے، یا اب سننے کے بعد کوئی بولنے لگ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اول تو کوشش کیجئے کہ آپ خدا کے احکامات کو فالو کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے کی کوشش کریں. لیکن خدا نخواستہ زندگی میں کبھی آپ سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی جو آپ نہیں چاہتے تھے، اور اس کا پردہ بھی رہ گیا ہے، تو کبھی بھی نیور ایور ڈسکس اباؤٹ اٹ وتھ اینی بڈی. کبھی، چاہے وہ قریب کا کوئی شخص ہے، چاہے وہ دور ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، اور دشمن سے تو خیر مت ہی ڈسکس کیجیے. تو یہ تھی تمام ایسی 10 پوائنٹس، ون بائی ون میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن کو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاس اپنے تک ہی محدود رکھیے، اور کسی سے مت شیئر کیجیے، اور اپنی پرابلمس اف اٹ از بٹوین ٹو پیپل تو انہیں خود ہی سالو کرنے کی آپس میں ڈسکشن سے کوشش کیجیے. تھینک یو فار لسننگ ٹو می. ڈو کم بیک اگین. اف یو آر گوئنگ ٹو press the bell icon, you can gradually and definitely come back to my next videos, and I will be glad if you are going to subscribe me and like me and give me comments about this video. Okay, thank you, and Khuda Hafiz.